اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سامعین اکرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے قرآن مجید کو صحیح تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم مد عارض اور مد لین عارض کے فرق کے بارے میں جانیں گے۔ اکثر لوگ ان دونوں کو ایک ہی مد سمجھتے ہیں اور ان دونوں کو ایک جیسا ہی لمبا کر کے ادا کرتے ہیں، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے ہم مد عارض کے قاعدہ کو جانتے ہیں۔ مد عارض اس مد کو کہا جاتا ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف آ جائے۔ اس قاعدہ کو یاد کر لیں کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف آ جائے۔ اب آپ لوگ حروف مدہ کو بھی ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ حروف مدہ 3 ہیں۔ الف سے پہلے زبر ہو تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ ہوتی ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ واو مدہ ہوتی ہے۔ اب ہم لوگ مد عارض کی مثال کو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ سورۃ الفاتحہ دیکھ رہے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے، اور اس کے بعد والا جو حرف نون ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، یہاں پر سکون عارضی ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر جو مد ہوگی اس مد کو مد عارض کہا جائے گا، یعنی حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف ہو رہا ہو تو وہاں مد عارض ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں گے رب العالمین۔ اگلی آیت دیکھیں، الرحمن الرحیم، یہاں پر بھی یا مدہ ہے اور اس کے بعد والا جو حرف میم ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی مد عارض ہوگی۔ اب مد عارض کی دوسری مثال دیکھتے ہیں۔ یہاں آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، رزقناہم ینفقون، یہاں پر واو ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے، اور اس کے بعد والا جو حرف نون ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا تو یہاں پر سکون عارضی ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی جو مد ہوگی وہ مد عارض کہلائے گی، ینفقون۔ اب مد عارض کی مقدار کو جانتے ہیں۔ مد عارض میں طول دینا افضل ہے، یعنی لفظ کو کھینچ کر ادا کرنا زیادہ افضل ہے۔ یہاں آپ آئے دیکھیں، رب العالمین الرحمن الرحیم، یہاں پر ہم وقف کرتے ہوئے جو اس کو کھینچ کر ادا کر رہے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ طول دینا، اس مد میں طول دینا افضل ہے۔ اب سمجھتے ہیں مد لین عارض کو۔ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف آ جائے۔ مد عارض اور مد لین عارض کا قاعدہ بالکل ملتا جلتا ہے، آپ نے غلطی نہیں کرنی۔ یہاں پر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو، اور مد عارض میں یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو۔ تو یہاں اس بات کو سمجھیں، حروف لین کے بعد سکون عارضی ہو یعنی وقف آ جائے۔ اب حروف لین کو بھی ذہن نشین کر لیں تاکہ آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ حروف لین 2 ہیں، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ یا لین ہوگی، اور اگر واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ واو لین ہوگی۔ اب مد عارض کی مثال کو قرآن مجید سے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگ آیت دیکھ رہے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، یہاں پر یا لین ہے اور اس کے بعد جو شین ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، تو یہاں پر جو مد ہوگی اسے مد لین عارض کہا جائے گا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں، وَالصَّيْفِ، یہاں پر بھی یا لین ہے اور اس کے بعد جو فا ہے یہ وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گی، تو یہاں پر جو مد ہوگی اسے مد لین عارض کہا جائے گا۔ اب جانتے ہیں اس کی مقدار کے بارے میں۔ تو مد لین عارض میں کسر کرنا افضل ہے، یعنی زیادہ نہ کھینچنا افضل ہے، جیسے ہم یہاں پر ادا کر رہے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یہاں پر قریش
والصیف، اس طرح سے طول دے کر کھینچ کر ادا نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہاں پر ہم کسر کرتے ہوئے ادا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ اور سیکھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔